أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ گنہگاروں کو ہے تیری ذات پہ سو ناز گنہگاروں کو کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں۔ سب کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے
انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی شاہکار ایسا میرے تاک جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں میرے تاک جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے میری تو آشنائی
تیرے سنگ در سے ہے میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے شاہوں سے کچھ غرض ان سے نگاہ ملی تو نظر کی ہو عجیب نظر کا نظر سے ہے یہ حادثہ عجیب نظر کا نظر سے ہے اور جب سے دیکھا ہے ان کی آنکھوں کو میری آنکھوں پہ لوگ مرتے ہیں جب سے دیکھا ہے ان کی آنکھوں کو میری آنکھوں پہ لوگ مرتے ہیں بھئی یہ حادثہ عجیب نظر کا نظر سے ہے ان کی نگاہ ہوئی تو زخمی دل و جگر ان کی نگاہ سے ہوئے زخمی دل و جگر تیرے ایک دو شکار یہ تیری نظر سے ہے تیرے ایک دو شکار یہ تیری نظر سے ہے اور محفل میں بار بار انہی پر نظر گئی محفل میں بار بار انہی پر نظر گئی ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر بھی ادھر گئے ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر بھی ادھر
اور ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور تھا، ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور تھا، جس پہ پڑے اسی کے جگر میں اتر گئی، جس پہ پڑے اسی کے جگر میں اتر گئی۔ آگے ثاقب رضا نظامی صاحب سے بڑا پیارا جملہ سناتا۔ کچھ لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، اور کچھ کچھ دیکھ رہے ہیں، دل مجھتر کا تڑپنا کچھ اور سے قاتل کا ہنر دیکھ رہے ہیں، بھئی حادثہ نظر کا نظر سے ہے، یہ حادثہ عجیب نظر کا نظر سے ہے، تیرے سنگ در سے ہے۔ درود پاک نظر میں پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، بس آپ کا انتظار کرتے ہیں،
کرتے ہیں اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ بس آپ کا انتظار کرتے ہیں اور ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئی ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئی ارے مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں اور میں خطا بار بار کرتا ہوں میں خطا بار بار کرتا ہوں اور وہ کرم بار بار کرتے ہیں وہ کرم بار بار کرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے نوکری تاجدار کرتے ہیں نوکری تاجدار کرتے ہیں اور ان کے غم میں ظہوری چین ملے ان کے غم میں ظہوری چین ملے کیونکہ چارہ گر بے قرار کرتے ہیں چارہ گر بے قرار کرتے ہیں بس آپ کا انتظار کرتے ہیں
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर ये रियासत जो है इसका क़याम अमल में लाया गया। अल्लाह पाक सूरह निसा में फरमाता है, और जब लोगों का खा वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, फ़ैसला किया करो तो अदल से तस्फिया किया करो। यहाँ पर कुरान पाक ने कहीं भी ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के दरमियान जब फ़ैसला करने लगो तो इंसाफ के साथ करो, बल्कि लोगों की बात की गई है, तमाम इंसानों की बात की गई है। और साथ ये भी फरमा दिया कि जब इंसाफ के लिए गवाही देने का वक्त आए तो खा अपने ही खिलाफ, अपने ही बहन भाइयों, वालदैन के ख़िलाफ़ भी गवाही देनी पड़े, अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़, ख़ुद के ख़िलाफ़ भी देनी पड़े तो उससे भी ग्रेज़ नहीं करना। और साथ ये भी फरमा दिया गया कि जो लोग गवाही देने में तसाहल करते हैं या गवाही देने वालों के रास्ते में रुकावटें डालते हैं, उनके लिए भी सख्त वईद का ऐलान किया गया। मुसलमानों ने जब भी हुकूमतें हासिल की, उंदलस की हुकूमत हासिल की, समरकंद की हुकूमत हासिल की, सिंध में मोहम्मद बिन कासम आया, मुसलमानों की इन हुकूमतों के कायम होने की वजह इनका अदलो इंसाफ था। जब जब हुक्मरान आपस में लड़ते रहे और अदलो इंसाफ से अवामुल नास को बहरावर नहीं करते रहे तो हालात बिगड़ते चले गए और मजबूत मुस्लिम रियासतें भी जो है वो ज़वाल व इन्हतात का शिकार होती चली गई। यही सूरत हाल आजकल भी है कि हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं और ना माशी इंसाफ है, ना समाजी इंसाफ है, किसी किस्म का इंसाफ यहाँ पर नज़र नहीं आता। गरीब आदमी जो है वो विक्टिम है, शिकार है रियासत की पुलिस का भी और रियासती अदारों का भी। अगर उससे कोई जुर्म सरजद हो जाता है तो फिर उसको निशाने इबरत बनाने के लिए हमारी पुलिस भी पेश है और हमारी नाम नेहाद जो रियासती अदारों पर कायम रियासती अदारे और ये हुक्मरान अशराफिया और इंतहाई लूला लंगड़ा जो अदालती निज़ाम है वो भी इस हवाले से पेश है। किसी भी शख्स को अगर इंसाफ के लिए थाने में जाना पड़ जाए, अदालतों में जाना पड़ जाए, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उसकी क्या दुर्गत बनाई जाती है। पुलिस के पास अगर कोई बंदा FIR कटवाने के लिए जाता है कि जी मेरे साथ फ़लाँ ने ये जुल्म किया है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, तो पाकिस्तान में FIR दर्ज करवाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। एप्लीकेशन देंगे, फिर जनाब अदालत में जाएंगे, वहाँ रिपोर्ट तलब की जाएगी और यूं जो आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट है FIR का कि जो भी साइल आता है थाने में अपना दुख दर्द लेकर फ़ौरन उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। यहाँ पर नया एक्शन शुरू हो जाता है कि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती जब तक कि बहुत बड़ी सिफारिश ना आ जाए या बहुत भारी रिश्वत ना दी जाए। यूं लोग जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन पुलिस से मदद लेने के लिए नहीं जाते। ये अलमिया है। क्या इस अलमिये से हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब,
ہمارے چیف جسٹس صاحبان، ہمارے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ججز، ہمارے وکلا، ہمارے علماء، ہمارے تاجر، اس سے کیا ان کو پتہ نہیں ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے کا حصہ ہے، سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور یہ سٹیٹس کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے بنایا گیا ہے کہ عوام کو اس چکی میں پیس کے رکھ دیا جائے اور کوئی بھی جو ہے نا وہ سر اٹھا کر نہ جی سکے۔ عدالت میں انصاف کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھاری فیسیں دینی پڑتی ہیں وکلا کی، اور پھر فائل کو آگے بڑھانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے۔ جو مجسٹریٹ، جو سول جج 4-5 افراد پر مشتمل جو عملہ ہوتا ہے اس پر نظر نہیں رکھ سکتا، اس نے لاکھوں لوگوں کو انصاف کیسے فراہم کرنا ہے؟ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب رشوت کا بازار جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، اور عام جو عملہ ہے وہ خوب پیسے لے رہا ہوتا ہے، اور لوگ انصاف کے لیے جانے سے ڈرتے ہیں کہ عدالت میں اگر گئے تو پھنس جائیں گے، ویسے ہی گزارا کر لیں۔ اگر کسی کو جیل ہو جاتی ہے تو جیل میں اگر تو بااثر آدمی گیا ہے تو اس کا جیل میں جناب شراب جو ہے وہ بھی شہد اور زیتون بن جاتی ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ وہاں پہ چکی پیستا ہے۔ اور ایسے جرائم جن کی سزا 1 ہفتہ ہوتی ہے اس میں ان کو 15 سال اندر رہنا پڑتا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ منظر کشی جو ہے چند منٹ میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو بھی پتہ ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتہ ہے، ہماری حکمران اشرافیہ کو بھی پتہ ہے، ہمارے ججز کو بھی پتہ ہے، ہمارے قانون ساز ادارے، ہماری نیشنل اسمبلی کے ممبران، ہمارے سینٹ کے، سب کو پتہ ہے۔ کیونکہ یہ جو ہماری حکمران اشرافیہ ہے اس نے تھانے کچہری کی سیاست کر کے ہی اپنا تسلط برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہند میں ہے جو ملا کو سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ آزادی جو ہماری ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ تمام لوگوں کو باہم جو ہیں وہ اپرچونٹیز ملیں، غریب امیر کے اندر کوئی فرق نہ ہو، نہ روزگار کے حوالے سے، نہ انصاف کے حصول کے حوالے سے، معاشی اور سماجی، نفسیاتی اور عمرانی، ہر شعبے میں ہر آدمی کے لیے وہی انصاف ہو جس کا ہم سے ہمارا رب تقاضا کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح فرمان ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں سٹیٹس کو جو ہے، اور حکمران اشرافیہ نے اپنے پنجے جس طرح گاڑے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں مبتلا ہیں۔ پھر دیکھ لیجئے بشر جب بے چین ہوتا ہے تو پھر انقلاب آیا ہی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرنے کا، ان سے محبت کا، ان سے جو ہم وفا کی بات کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا ہیں، جب ہم سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ لگاتے ہیں، جب ہم غلام ہے رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، تو اس کا عملی طور پر یہی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حقوق العباد کے حوالے سے اتنے کانشیس ہو جائیں کہ کسی شخص کو جو ہے وہ ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ ہو 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 اللہ ہو
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم یا حیو یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا
hayyo ya qayyum ya hayyo ya qayyum ya hayyo ya qayyum haqq Allah mawjud Allah 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 Allah mawjud Allah haqq 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 Allah mawjud Allah حق اللہ موجود اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبادر مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا نبی دے قدماں تے سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا تو لے کے وہ سا او جالیاں دا تو لے کے وہ سا او جالیاں دا او تو سامنے روزے دیکھ لو کے تو سامنے روزے دیکھ لو کے میری سارے قدماں
ملتا السلام رحمت للعالمین یا الہی صدقے زہرا بطول اور یہ سلام عاجزانہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب الطاعۃ والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والحقد والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کیف البراء مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج الصفر والسدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت العالمین راحت العاشقین مراد المشتقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتین ابتدائین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما. یا میرا پروردگار یہ جو ذکر اذکار کیا گیا ہے نعت خوانی کی گئی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا میرا پروردگار ملک پاکستان کی خاطر، یا میرا پروردگار عالم اسلام کی خاطر، یا میرا پروردگار ملک پاکستان کی سرحدوں کی خاطر، یا میرا پروردگار حاضرین مجلس میں جو لوگ آئے ہیں یا اللہ ان کی حاضری قبول فرما. یا میرا پروردگار حاضرین مجلس پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. یا میرا پروردگار ہمارے باو اجداد حاضرین مجلس کے باو اجداد جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یا میرا پروردگار اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. یا میرا پروردگار جو بیمار ہیں ان سے کامل عاجلہ عطا فرما. یا میرا پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما. یا میرا پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو صحیح اولاد عطا فرما. یا میرا پروردگار اپنا خصوصی فضل و کرم کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلت وصل سے ہماری حاضری قبول و منظور فرما. صلی اللہ علیہ وسلم